بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ موت کی تین بڑی نشانیاں۔ موت آنے سے پہلے وہ کون سی تین نشانیاں ہیں جو انسان کے بدن میں ظاہر ہوا کرتی ہیں؟ یہ عام طور سے ذہن میں آنے والا سوال ہے کہ جب موت آتی ہے تو کیا واقعی نشانی اللہ کی طرف سے ہمارے بدن کے اندر ظاہر ہوتی ہے، یا اور ہمارے احوال کے اندر کوئی نشانی ایسی آتی ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ سگنل مل جائے، ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ اب ہماری موت کا وقت آ چکا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا جی ہاں۔ موت کے آنے سے پہلے تین نشانیاں بدن کے اندر ایسی ظاہر ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب بندے کی موت آنے والی ہے۔ وہ نشانیاں انسان کے بدن کے اندر ہی ظاہر ہوا کرتی ہیں، جس کو ہم آگے چل کر کے کلیئر کرنے والے ہیں۔ تب تک آپ حضرات سے میری گزارش ہے، اگر یہ ویڈیو آپ لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے یار دوستوں میں شیئر ضرور کریں، تاکہ ہر شخص کو دین کی جانکاری ملتی رہے۔ اور آپ نے جس نیت سے یہ ویڈیو کلک کیا ہے وہ مقصد انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے۔ وہ یہی ہے کہ کیا موت کے آنے سے پہلے انسان کے بدن کے اندر، اس کے جسم کے اندر کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا جا سکے کہ انسان کو موت آنے والی ہے یا نہیں؟ تو جی ہاں، اس کا جواب بالکل ہاں میں ہے کہ انسان کے مرنے سے پہلے اس کے جسم کے اندر کچھ نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر کے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب انسان کی موت ہونے والی ہے۔ اول تو آپ یہ اپنے ذہن میں اور اندر بات ہمیشہ ذہن میں نشین رکھیں کہ انسان کی موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ موت انسان کو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تم کو آ کر کے اچک لے گی۔ جس طرح سے ایک بجلی آ کر کے گر جایا کرتی ہے اگر تم کسی بھی جگہ پر ہو، یہاں تک کہ فرمایا گیا بڑے بڑے قلعوں کے اندر، اگر تم بڑے بڑے ٹیلوں کے اندر اگر تم چھپ کر کے بیٹھ گئے تب بھی موت آ لے گی اور آپ کی جان نکال کر لے جائے گی۔ یہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ موت کتنی سخت ترین چیز ہے۔ اگر اس دور کے اندر کوئی شخص برج خلیفہ کے ٹاپ پر بیٹھا ہو اور وہ یہ سوچے کہ ملک الموت تو جو ہے وہ نیچے نیچے گھومتے ہیں، تو اب مجھ کو نہیں پا پائے گی، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ موت ہر حال میں آ کر رہے گی۔ ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ یہ جہاں چاہیں جس بندے کا وقت آ جائے وہاں جا کر اس کی روح کھینچ لیتے ہیں۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ موت جب ہمیں ہر صورت میں آ سکتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے تیاریاں کرے۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ تین نشانیاں انسان کے بدن میں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو تعمید کے طور پر اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ موت کا ہرگز ہرگز تعلق کسی عمر سے نہیں ہے۔ موت بچوں کو بھی آیا کرتی ہے، موت بڑوں کو بھی آیا کرتی ہے، موت بوڑھوں کو بھی آیا کرتی ہے۔ الگ بات ہے کہ ہم نے کچھ لمیٹیشن لگا رکھے ہیں، کہ کچھ لمٹ، ایک ویلیو ہم نے لگا رکھی ہے جس کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 60 سال یا 70 سال میں انسان کا اینڈ آف ٹائم ہے جو وہ آ جاتا ہے۔ لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی شرط ہو۔ موت کسی بھی وقت آتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، 4 دن آئی سی یو میں رہتا ہے، 5ویں دن خبر آتی ہے کہ بچہ مر گیا۔ تو کیا وجہ تھی؟ نہ تو وہ بوڑھا ہوا، نہ اس کے اندر کوئی نشانی ظاہر ہوئی۔ اب تو نشانیاں کون سی ہیں آپ کو ان پر توجہ کر دینی ہے، لیکن ہرگز اپنے ذہن میں یہ بات نہ رکھیں کہ یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تبھی موت آئے گی۔ یہ ایک سگنل ہے، یہ ایک علامت ہے جس کو صوفیان نے بتایا ہے کہ ان کے ذریعے انسان کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اب میں مسجد کا رخ کر لوں، اگر میں گناہ کرتا ہوں تو گناہوں سے توبہ کر لوں، اس لیے کہ سگنل ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ موت کے بارے میں یہاں تک کہ آتا ہے، ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس کے اندر بتایا گیا کہ ایک بادشاہ تھا، بہت امیر آدمی تھا، بڑی اکڑ میں رہتا تھا۔ تو شخص تو ایک دن ہوا، کیا کوئی فقیر اس کے پاس میں آیا، وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، کوئی فقیر اس کے پاس میں آیا
اور آنے کے بعد میں اس فقیر نے کہا کہ میری کچھ ضرورت ہے، اس کو گھوڑے کے آگے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ اپنی اسی ایٹ اور اسی اکڑ کے اندر اپنے ایٹیٹیوڈ میں انہوں نے کہا نہیں، میں تمہاری بات نہیں سن سکتا۔ اس نے کافی ضد کی، نہ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا چلو اپنی ضرورت بتاؤ۔ جب انہوں نے اپنی ضرورت بتانا شروع کی، نہ تو اپنی طرف کو متجسس اس کی طرف کو، اور جب کان لگایا، نہ تو کان میں اس شخص نے کہا تھا کہ میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ بس یہ دو جملے ملک الموت نے کہے، حضرت اسرائیل نے اب کیا ہونا تھا، اس کے پیر کانپنے لگے، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنے لگی، ہاتھ پیر کانپنے لگے، جسم ٹھنڈا ہونے لگا۔ اس نے کہا بس زیادہ کچھ نہیں، میرے پاس جتنا مال دولت ہے سب تم رکھ لو، صرف مجھے اتنی مہلت دے دو، میں گھر میں جاؤں اور اپنا کوئی ضروری کام سے نکل کر کے فارغ ہو کر آ جاؤں، اپنے بیوی بچوں کو آخری بار سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے تمہیں اتنی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اجازت نہیں دی جائے گی، اور ترنت جو ہے ان کی روح کو کھینچ لیا اور فوراً ہی اللہ کی طرف بھیج دیا۔ مجھے بتائیں، جس موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو انسان ایسی چیزوں کے بارے میں کیوں سوچے کہ میں یہ کر لوں گا اور میں وہ کر لوں گا۔ آج ہم دوسرے کا حق مارے پھرتے ہیں اور ہم دیکھتے نہیں کہ ہونا کیا ہے۔ کل ہماری موت آ جائے، آج کھڑے کھڑے موت آ جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں صبح کو آپ سو کر اٹھے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی شخص صاف فجر کے بعد نہانے کے لیے گئے تھے، انہوں نے پہلا مگہ جو ہے اپنے سر پر پانی ڈالا تھا، اچانک سے برین ہیمریج ہو گئے اور وہ مر گئے۔ موت اتنی آسان ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھی انسان جو ہے گناہوں سے بالکل توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ سچے دل سے اگر توبہ بندہ کرنا شروع کر دے، ہر روز رات کو بزرگ دین فرماتے ہیں، روز رات کو یہ سوچ کر کے سویا کرو کہ اگلا دن موت کا ہوگا، اگلا دن اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، اللہ کا کرم ہوگا تو اٹھائے گا، ورنہ نہیں۔ سوچو کہ یہ ہماری آخری رات ہے، اس کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ رات کو جب بھی تم سو گے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سو گے اور اگلے دن اللہ کے نیک بندے بن کر اٹھائے جاؤ گے۔ ان چیزوں کو اگر ہم خیال رکھیں تو اللہ نے چاہا تو کوئی گناہ ہم ساتھ میں لے کر کے نہیں جائیں گے۔ بہرحال میں جس چیز کا آپ سے ذکر کرنے لگ گیا تھا وہ یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے، ویسے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی ٹائم نہیں ہے، موت کا کوئی ٹائم نہیں۔ اضلاع جب اللہ تعالیٰ مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی دیری نہیں کی جاتی، ایک سیکنڈ کی دیری نہیں کی جاتی۔ آپ آپ دیکھیں، جب وہ شخص اپنے گھوڑے پر سے اترا نہ تھا تو اس کا ایک پیر اوپر ہی رہ گیا تھا، اتنے میں ملک الموت نے اس کی جو روح ہے اس کو نکال لیا۔ اتنا وقت لگتا ہے روح نکالنے کے لیے، لیکن پھر بھی جو بزرگ ہو چکے ہیں اور وہ حضرت جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 3 علامت کون کون سی ہیں کہ جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اب ہماری موت کا وقت آ چکا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا دھیان سے سنیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت مضبوط دوستی تھی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، جو کہ ملک الموت ہیں، ان سے بہت مضبوط دوستی تھی۔ تو اس دوستی کے نتیجے میں اب وہ اکثر ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آئے، نہ تو انہوں نے کہا کیا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا ملک الموت، کیا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں صرف حضور ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، جب آپ کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوستی میں آ کر کے کہا کہ اسرائیل، ہمارا تم سے تعلق ہے، ہم تم سے تھوڑی ہی سی بات کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا فرمائیے۔ کہا بات صرف اتنی ہے کہ جب بھی تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ گے تو تم مجھے اس سے پہلے پیغام ضرور پہنچا دینا۔ مجھے ایک دو مرتبہ جو ہے کسی پیغام کی صورت میں میرے پاس ایک میسج چھوڑ دینا کہ اب تمہاری موت کا ٹائم آنے والا ہے، تو میں تیاری کر لوں گا۔ تو ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے،
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہہ کر چلے گئے۔ ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں وہ چلے گئے۔ اب کچھ وقت کے بعد میں نا پھر لوٹ کر آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں اب میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو، حالانکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے پیغام بھیجو گے، اپنا کوئی میسج مجھ تک بھیجو گے، کوئی سگنل بھیجو گے۔ تم نے کوئی سگنل مجھے نہیں دیا، تم نے وہ وعدہ کیوں جھوٹا کر دیا؟ کہا نہیں، میں نے آپ کو ایک دو نہیں بلکہ تین میسج میں نے آپ کو دیے تھے، 3 پیغام میری جانب سے آپ تک پہنچے تھے، جن میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اب آپ کا وقت قریب آ چکا ہے، اب آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات سنی اور توجہ سے کان لگایا، کہا مجھے بتاؤ ذرا وہ کون سے 3 پیغام تھے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو 3 میسج بھیجے تھے، ان تینوں میں سے یہ میسج تھا کہ آپ کے سر کے جو کالے بال تھے وہ سفید ہو گئے۔ کالے بال ایک دم سفید ہو جایا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے تمہاری عمر جو ہے وہ ڈھلنے کی طرف ہے۔ اب جو سگنل تمہارے خون کے اندر تھے، جو کیمیکلز ان بالوں میں کالا رکھتے تھے، اب وہ کیمیکلز جو ہیں وہ بننا ختم ہو گئے ہیں، وہ سیلز جو ہیں وہ سارے کام کرنا بند ہو کر چکے ہیں۔ اب جو ہے تمہاری اپنی جو جوانی کی پاور ہے صرف وہی باقی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نئی چیز جو ہے تمہارے جسم میں ڈیولپ نہیں ہو رہی۔ اسی وجہ سے تم کو یہ سگنل مل جاتا ہے کہ اب تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اب تم اینڈ اپنے وقت پر آ چکے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے آپ کو پہلا سگنل سے یہ بتا دیا تھا، آپ کے سر کے کالے بال سفید ہو گئے۔ کہتے ہیں دوسرا میسج میرا یہ تھا کہ آپ جو چست بدن تھا، طاقتور یا کمزور ہو گیا، یہ جتنی بدن کے اندر طاقت تھی جوانی کی، وہ ساری کمزوری میں بدل گئی۔ کل تک آپ سینہ چوڑا کر کے چلتے تھے ایسے، اور آج آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سینے کو جھکا کر کے چل رہے ہوں گے۔ وہ کہ جو ایک باڈی کا شیڈول تھا سیدھا تھا، وہ ٹیڑھا ہو گیا۔ کیوں؟ وہ یہی تھا میرا دوسرا سگنل کہ آپ کی جو باڈی ہے اب اس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے، جو کام وہ کرتی تھی، اس کا مطلب یہ دوسرا سگنل آپ کو پہنچا چکا تھا۔ کہنے لگے تیسرا سگنل کون سا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کا جو بدن، وہ کمر وغیرہ آپ کی جھک گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ کہنے لگے یہ میرا تیسرا سگنل تھا۔ یہ 3 نشانیاں وہ تھی جو اگر بدن کے اندر ظاہر ہو جائیں تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پیغام ہوا کرتا ہے کہ اب بندے کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ لیکن اب جب وقت اینڈ ہو جائے اور انسان کا وقت اس کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ میں یہ ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شمار احادیث قرآن مجید کی آیت سے اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے بندوں کو آخری عمر جو ہے اس لیے دی ہے تاکہ وہ اس عمر کے اندر ہمارا خوب زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا سیکھ لیں، خوب جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، اور اس آخری عمر کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ یہاں تک کہ کسی تفسیر کے اندر یہ بھی حوالہ دیا گیا تھا، سورہ اذا نلّا فتح، اور لوگ فوج در فوج کعبے کے اندر حج کرنے کے لیے، عمرے کرنے کے لیے اب داخل ہوں گے۔ بہت مسلمانوں کی بھرمار ہو گئی۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ تھی موت کی 3 نشانیاں جو آپ لوگوں کو میں نے بتائیں، لیکن یہ نشانیاں کچھ حد تک ہیں، لیکن موت کا وقت کوئی قریب نہیں۔ اللہ جب چاہے، جس کی چاہے موت